بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، آج ہم نے اسلامیات کا جو کام کرنا ہے وہ صفحہ نمبر 28 پہ ہے، جس کا عنوان ہے حج۔ آج ہم حج کے بارے میں تفصیلی پڑھیں گے۔ حج کیا ہے؟ حج ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے، اسلام کا آخری رکن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حج کرنا اللہ تعالیٰ کا حق ہے، یعنی جو شخص قدرت رکھتا ہے، اتنا روپیہ پیسہ رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کی طرف آئے۔ پھر جو شخص اللہ کی طرف نہیں آتا، حج نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ اس کی بالکل پرواہ نہیں کرتے۔ اب دیکھیں، ہم پہ بہت سے حقوق اپنے والدین کے اور بہت استاد ہیں، اس کے علاوہ رشتہ دار ہیں، لیکن اللہ کا حق ہمارے پہ کیا ہے کہ ہم اس کے گھر کی زیارت کریں۔ اب حج کے کیا فائدے ہیں؟ یعنی جو شخص اللہ کے حکم کی تعمیل کرتا ہے، اللہ کا حکم مانتا ہے، حج کرتا ہے، اور حج کے دوران فسق و فجور یعنی گناہوں سے دور رہتا ہے، وہ گناہوں سے ایسے پاک ہوگا کہ جیسے وہ ابھی ابھی پیدا ہوا ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے گناہوں سے پاک ہونے کا مکمل انتظام کر دیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود جو شخص پیسہ ہونے کے باوجود حج نہیں کرتے، آپ کا ارشاد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارشاد ہے کہ جو شخص یعنی روپیہ پیسہ موجود ہے لیکن حج نہیں کرتا، کوئی ظالم بادشاہ بھی اس کو کچھ نہیں کہتا، نہ کوئی اسے بیماری ہے، یعنی کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، پھر بھی وہ حج کیے بغیر مر جاتا ہے، تو وہ مسلمان نہیں بلکہ یہودی یا عیسائی ہو کر مرے گا۔ اب کتنی بڑی بات کہہ دی گئی ہے کہ آپ کے پاس پیسہ بھی ہے، صحت ہے، تمام سہولیات ہیں، پھر بھی حج نہیں کرتے، تو آپ مسلمان کہلوانے کا کوئی حق نہیں رکھتے۔ آپ یہ دیکھیں، حج کیا ہے؟ جامعیت۔ حج ایک جامع عبادت ہے، یعنی اس میں دیکھیں، حج میں جانے سے لے کر حج کے اختتام تک انسان اللہ کے قریب رہتا ہے، اللہ کے در پر حاضری دیتا ہے، بہت سی برائیوں اور نفسانی خواہشات یعنی اپنے دل کی خواہشات سے دور رہتا ہے۔ اس کے اندر روزے کی کیفیت بھی ہوتی ہے، یعنی اپنے گھر سے دور ہے اور ایک قسم کا جہاد کر رہا ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا حج کے بارے میں، تو وہ کہتے ہیں سب سے افضل جہاد حج مبرور ہے، یعنی اگر حج آپ کرتے ہیں، آپ کا حج اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے، تو ایک جہاد کا درجہ رکھتا ہے۔ حتیٰ کہ حج کی تیاری کرنا، حج کے لیے اپنا سامان سفر باندھنا بھی جہاد کی ایک قسم میں شامل ہوتا ہے۔ پھر دیکھیں، زائرین کعبہ کی قلبی کیفیات، یعنی جو لوگ خانہ کعبہ کی زیارت کرتے ہیں، ان کے دل کی حالت کیا ہوتی ہے۔ اگر حج کے مناسک، اب مناسک کیا ہے؟ حج کے وہ تمام ارکان جن پہ عمل کرنے سے حج مکمل ہوتا ہے۔ اس میں احرام باندھنا، تلبیہ پڑھنا، اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ صحیح کرنا، حجر اسود کو بوسہ دینا، تو یہ تمام چیزیں کیا کرتی ہیں؟ اپنے اندر تربیت رکھتی ہیں۔ جب انسان اپنے گھر والوں سے دور اللہ کی راہ میں چلا جاتا ہے، دنیاوی دلچسپیاں اس کی ختم ہو جاتی ہیں، اس کا لباس ایک الگ قسم کا ہوتا ہے، پھر وہ لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتا ہے، بیت اللہ شریف میں حاضر ہوتا ہے، پھر وہ ایک دینی ماحول بنتا ہے۔ یعنی کیا اس کی کیفیت ہے؟ اب ہر طرح کے لوگ ہیں، اس میں پاکستانی بھی ہوں گے، چینی لوگ بھی ہوں گے، حبشی بھی ہوں گے، یعنی ہر طرح کے لوگ شامل ہوتے ہیں، لیکن ان کا ورد کیا ہوتا ہے؟ ایک ہی، لبیک اللہم لبیک۔ اس کے بعد ان کا لباس ایک جیسا ہے، ان کی زبانیں الگ الگ ضرور ہوں گی، ان کی باتیں الگ الگ ہوں گی، ان کی دلچسپیاں الگ الگ ہوں گی، لیکن اس وقت وہ اللہ کے حضور حاضری دیتے ہیں۔ تو اس وقت جب ہم حج کرتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کو بھی ہم یاد کرتے ہیں، انہوں نے کس طرح بے مثال قربانیاں دیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ ہی کے لیے ہے، جو سارے جہان کا پالنے والا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور یہی مجھ کو حکم ملا ہے، میں پہلے سے فرما بردار ہوں۔ تو پھر انسان اپنی تمام خواہشات، نفسانی خواہشات کو پیچھے چھوڑ کر اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے وقف کر لیتا ہے۔ پھر دیکھیں، انسان جب شیطان کو کنکریاں مارتا ہے تو پھر کیا کہتا ہے؟ دل میں ایک سوچ ہوتی ہے کہ یہ وہ شیطان تھا جس نے ہمارے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کو ورغلانے کی کوشش کی، ان کو ان کے مقصد سے دور کرنے کی کوشش کی۔ تو انسان یہ ارادہ کرتا ہے کہ اب میں نے شیطان کے جال میں نہیں آنا، بلکہ میں نے اپنے اللہ تعالیٰ کی بات ماننی ہے، اس کا حکم ماننا ہے۔
پھر جب صحیح کرتے ہیں، حضرت حاجرہ علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش میں دوڑی تھیں. 2 پہاڑوں کا نام ہے صفا اور مروہ. اس کے درمیان اب حاجی تیز قدموں سے چلتے ہیں. اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم ان کی سنت کو، ان کی بات کو پورا کر رہے ہیں. پھر انسان اس طرح کے کلمات ادا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے. پھر اب حج کے فوائد کیا ہیں؟ حج کے بنیادی طور پر 3 قسم کے فوائد ہیں. پہلی بات کہ انسان اللہ تعالیٰ کا قرب، اللہ کی نزدیکی حاصل کرتا ہے، وہ اللہ کے گھر میں موجود ہوتا ہے. اس کے علاوہ اس کے گناہ پاک ہوتے ہیں، کیونکہ ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ جو انسان اچھے طریقے سے حج کرے گا، گناہوں سے دور رہے گا، وہ ایسے جیسے کہ وہ ابھی ابھی پیدا ہوا ہو. اب دوسرا اس کا کیا ہے کہ عظیم الشان اجتماع ہوتا ہے. ہم نے پہلے بھی یہ بات کی، اس میں ہر طرح کے، ہر قسم کے لوگ آتے ہیں. اب ہم دنیا پہ ذرا غور کریں تو دنیا کے مسائل کیا ہیں؟ نسل پرست دنیا ہو چکی ہے، زبان پرست ہو چکی ہے، علاقہ پرست ہو چکی ہے. لوگوں کو زبان، نسل اور رنگ کی بنیاد پر قتل تک کیا جاتا ہے. لیکن جب تمام مسلمان، ہر طرح کے، ہر علاقے کے مسلمان خانہ کعبہ کے گرد طواف کرتے ہیں تو وہاں پر یہ فرق مٹ جاتا ہے. اور لوگوں کو کیا پیغام ملتا ہے؟ لوگوں کو پیغام ملتا ہے کہ اسلام صلح کا دین ہے، امن کا دین ہے. تو اس طرح وہ ایک ہی بات دہراتے ہیں، لبیک اللہم لبیک. تو اس سے مساوات اور برابری کا درس ملتا ہے. پھر نمبر 3 پہ دیکھیں کہ حج کا ایک اہم تجارتی اقتصادی فائدہ، یعنی روپے پیسے کے حوالے سے بھی حج کے فائدے ہیں. اس سے تجارت بڑھتی ہے، لوگوں کو روزگار ملتا ہے. اب یہاں سے جو بھی لوگ جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، وہ کیا کریں گے؟ وہاں پر جائیں گے، کچھ خریداری کریں گے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے کچھ تحفے خریدیں گے. تو ایک سسٹم سا چل جاتا ہے جس سے تجارت کو فروغ ملتا ہے، انسانوں کو روزگار ملتا ہے. تو حج کے ہر طرح سے فائدے ہیں، دینی بھی ہیں اور دنیاوی فائدے بھی ہیں. پھر ہے حج مقبول، یعنی وہ حج جسے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول کر سکتے ہیں. اب ہم حج سے اس وقت ہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں جب ہمارا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول ہو. ہمارے دل میں لوگوں کی واہ واہ کا خیال نہ ہو، ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے حج نہ کریں، ہم لوگوں کو یہ فیل نہ کرائیں کہ ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے، ہم جا رہے ہیں، بلکہ اس کا خالصاً مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول ہو اور وہاں جا کر بھی ہم اللہ سے غافل نہ ہوں، دنیاوی دلچسپی میں مشغول نہ ہو جائیں. یہ نہ ہو کہ شاپنگ میں بھی مصروف رہیں، بلکہ وہاں بھی اچھے طریقے سے تمام ارکان کی ادائیگی کریں تاکہ ہم جس مقصد کے لیے وہاں پر گئے اس مقصد کو اچھی طرح حاصل کریں. تب ہی ہمارا حج اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا اور قبولیت حاصل کرے گا. بچوں، آپ نے پوائنٹس کرنے ہیں یاد اچھی طرح سے. اگر کسی بچے کو کوئی سمجھ میں نہیں آئی تو آپ واٹس ایپ گروپ پہ مجھ سے بات کر سکتے ہیں.